السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے رمضان، قرآن کا مہینہ۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کتاب نے صرف روزے، نماز، زکوٰۃ کے احکامات نہیں بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں قرآن ہمارے رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اس کتاب کی آیات حکمت بھری ہیں، پھر حکمت والے رب کی طرف سے کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں وہ ایک خاص علاقے اور خاص قوم کے لوگوں پر نازل ہوتی تھیں، لیکن قرآن مجید تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہے۔ اب قرآن مجید اور رمضان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے لیے رمضان کے مہینے کی بابرکت رات کا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، بے شک ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا کیونکہ ہم ہی خبردار کرنے والے تھے۔ قرآن رمضان کے مہینے میں اور لیلۃ القدر میں نازل ہوا جو سب سے بابرکت رات ہے۔ پھر رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے۔ ایک روایت میں آتا ہے، اور رمضان میں ہر رات جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبرائیل علیہ السلام کو ایک بار قرآن سناتے اور وفات سے پہلے آخری سال آپ نے 2 بار سنایا۔ تو ان حدیث سے ہمیں قرآن اور رمضان کا تعلق پتہ چلتا ہے، اسی لیے ہمیں بھی اس مہینے اپنا تعلق قرآن کے ساتھ قائم کرنا ہے۔ اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن اور روزہ قیامت کے دن انسان کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ میں نے دن بھر اسے کھانے پینے سے روکا، بس اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، اور قرآن کہے گا میں نے اس کو رات میں سونے سے روکا، بس اس بندے کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ ان دونوں کی سفارش قبول فرمائی جائے گی۔ پھر قرآن مجید کے متن کی عربی میں تلاوت کرنا ثواب کا باعث ہے۔ ہر حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ہر روز قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ پھر تراویح یا قیام اللیل میں قرآن مجید پڑھنا اور سننا اجر کا باعث ہے۔ پھر قرآن مجید کے کچھ حصے کو حفظ کرنا، ایک ایک آیت کر کے یاد کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاحب قرآن سے روز قیامت کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور اس طرح آہستہ آہستہ تلاوت کر جس طرح تو دنیا میں ترتیل میں پڑھتا تھا، بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ پھر قرآن مجید کی آیات کا معنی بھی پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا بھی اجر کا باعث ہے تاکہ ہم عملی طور پر قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ تو اس رمضان آپ نے خوب قرآن پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور آگے پہنچانا ہے۔ اب قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کے کیا فوائد ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے، ہمارے دلوں میں نرمی پیدا ہوگی، پھر دنیا میں جب ہم اس کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا، اور آخرت میں قرآن ہمارے لیے سفارش کرے گا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوں وہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور اس کو پڑھائیں، ان پر اطمینان نازل ہوتا ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان فرشتوں سے کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہیں۔ پھر بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ پھر قرآن جنت میں جانے کا باعث ہے۔ جو چیز قرآن سے وابستہ ہو وہ باعزت بن جاتی ہے۔ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ رمضان تھا، جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ لیلۃ القدر تھی، جس شخص پر قرآن نازل ہوا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دنیا کے بہترین انسان۔ تو جب ہم قرآن پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا اور آخرت میں عزت دیں گے۔ اور اس ٹاپک کے حوالے سے اب آپ نے ایک ایکٹیویٹی بنانی ہے، اور ایکٹیویٹی کا نام ہے بہترین کتاب۔ آپ نے اپنے قرآن مجید کو سادہ کاغذ سے خوبصورت سا کور کرنا ہے اور اس کے لیے بک مارک بنانے ہیں۔ اس ایکٹیویٹی کے لیے آپ کو جو سامان درکار ہے وہ ہے قرآن،
ग्लू कागज क्लिप, चमकीला कागज और कवर करने के लिए सादा कागज। अब आपने अपने कुरान मजीद को कवर करना है, उसके लिए बुक मार्क बनाने हैं और उसको अपने कुरान पर लगाना है। और इस एक्टिविटी का मकसद ये है कि आपके अंदर कुरान मजीद पढ़ने का शौक पैदा हो, कुरान पाक को बाकायदगी से पढ़ने की आदत डालें, और ख़ास तौर पर रमज़ान में। तो आपने इस एक्टिविटी को करना है। अल्लाह ताला आपकी मदद करे। आमीन। अस्सलाम।